اعتراض نمبر 113، اسلامی ممالک سلفی اور دیگر اہل علم کا یہ اعتراض کہ دعوت و تبلیغ والے گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جواب: ہم نے گزشتہ قسطوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا تھا کہ دعوتی کام کی بنیاد اصول ہے، یعنی توحید اور عبادت کی دعوت، یعنی یقین کو درست کرو اور اعمال کو درست کرو۔ عقیدے اور ایمان میں فقہائے اربعہ حتیٰ کہ اہل ظواہر سلفی بھی ایک پلیٹ فارم پر ہیں، یعنی عقیدے میں سب کے سب متفق ہیں بغیر کسی اختلاف کے۔ تبلیغ والے فروعیات یعنی فقہی مسائل کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ سارے مسلکوں کے مسلمان تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر فروعیات کی دعوت دینے لگ جائیں تو سب مسالک والے آپس میں لڑ پڑتے اور تبلیغ میں چل نہیں سکتے تھے۔ تبلیغ والوں کی دعوت مسائل سے یکلخت پاک اور صاف ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم ہر موقع پر یہی تو تانے اور طنز کے تیر برساتے نہیں تھکتے کہ 100 سال ہو گیا تبلیغ والے ابھی تک فضائل میں پھنسے ہوئے۔ مفتی صاحب اور دیگر سلفیوں کے اس طرح کے اعتراضات بجا ہیں، اس لیے کہ تبلیغ والوں کا یہ عنوان ہی نہیں ہے، ان کے بیان مسائل سے خالی ہوتے ہیں۔ اسلامی ممالک اور ماڈرن ذہنیت والوں کی یہی پریشانی ہے کہ یہ لوگ اسلام کو صرف مسجد اور میڈیا کے لیکچروں کے حد تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں اور باہر کی زندگیوں میں یہود و نصارہ کی طرح مروجہ ماڈرن زندگی جینے کے عادی ہیں اور اسی زندگی کو رواج دینا چاہتے ہیں تاکہ دیگر اقوام کی نگاہوں میں محبوب بنے رہیں اور ماڈرن اسلام پیش کریں۔ ان نفس کے ماروں کو سنت ہضم نہیں ہوتی اور تبلیغ و دعوت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس دعوتی محنت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت اور ایک ایک مبارک طریقے کو ساری دنیا میں زندہ کرے اور ایک ایک کلمے والے کی زندگی کو ان مبارک سنتوں اور طریقوں سے سنوارے اور معمور اور آباد کرے۔ اسلامی ممالک کے قاضیوں اور مدارس اور یونیورسٹیز کے اہل علم پر یہ عقد دعوت کھل نہیں رہا۔ جہاں موجیں ہی موجیں ہوں وہاں ساحل نہیں ہوتا، جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پر دل نہیں ہوتا۔ ارادہ کر لیا 100 مرتبہ ترک تعلق کا، مگر دل ہے کہ وہ اس بات پر مائل نہیں ہوتا۔ دعوت کا عقدہ مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو دعوتی کام کے لیے منشرح فرمائے اور انسانیت کی عموم کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔